درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے، جی ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اور اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا بھی سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹس شامل کیے جائیں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے تلاوت، اور تلاوت کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دعان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعان بھائی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الیاسین کی چند آیتیں تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دعان بھائی نے ہمیں سورۃ الیاسین کی چند آیت کی تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اللہم آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں،
جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں اسحاق بھائی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور وہ ہمیں سیرت مصطفیٰ سے متعلق چند مدنی پھول بیان فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور سے سننا ہے۔ جی اسحاق بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح علم، تقویٰ اور پرہیزگاری، عدل و انصاف وغیرہ کسی خوبی میں کوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، اسی طرح بہادری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ بات کریں غزوہ احد کی تو غزوہ احد میں نان مسلمز نے کہیں مسلمانوں کو شہید کیا اور نقصان پہنچایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی کمان سے تیر برساتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعتیں جنگ کے دوران آگے پیچھے ہو جاتی، لیکن حضور برابر اپنی جگہ پر رہ کر دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور بہادری کے ساتھ اپنی کمان سے کفار پر تیر برسا رہے تھے، یہاں تک کہ نان مسلمز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کافروں کے حملوں کو برداشت نہ کر پایا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اس وقت بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، اپنی سواری پر سوار برابر آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب نان مسلمز بہت نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر مٹھی بھر مٹی ان پر پھینک کر فرمایا، کفار کے چہرے بگڑیں، تو سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں اپنا بچاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہادری کے ساتھ دین کی راہ میں آنے والی مشکلوں کا سامنا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں دین اسلام کی بلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آئے یا کسی مشکل میں پھنس جائیں تو گھبرانے کے بجائے صبر، ہمت اور بہادری کے ساتھ اس مشکل اور پریشانی کا سامنا کر کے آگے بڑھتے جائیں، دین اسلام کی خدمت کرتے جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسحاق بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے ہمارے ساتھ آڈینس میں کچھ بچے موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی کون سا کلام سنائیں گے؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب سے
ماشاء اللہ ننھے منہ ثنا خان نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنا. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شعر پہچانیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ٹیم اے اور ٹیم بی کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ مس ہوں گے. آپ کو وہ شعر پہچان کر مکمل کر کے سنانا ہوگا اور یہ راؤنڈ ہے ہمارا بزر راؤنڈ. تو جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی اسی ٹیم سے جواب لیا جائے گا اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو حاصل ہو جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلط جواب دیا یا پھر جواب نہ دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. تو ٹیم اے اور ٹیم بی ریڈی ہیں؟ جی شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے نے پہلے بزر بجایا ہے. جی ٹیم اے. ہر سانس سے آتی ہو صدا صلی علی کی، ہم لا کے جئیں اصل میں جینا تو یہی ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. ٹیم اے نے دوبارہ حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. اسدی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جیسا ہے نباؤ مکی مدنی. سبحان اللہ. ٹیم اے کا دوبارہ جواب درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے نے دوبارہ حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی احمد نور بھائی یہ شعر آپ طرز میں سنا دیجیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. سبحان اللہ. ٹیم اے نے ایک بار پھر حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جا میری تمنا آپ ہیں. سبحان اللہ. ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی ٹیم بی سے علی رضا بھائی نے ہمیں یہ جواب دیا. تو یہ شعر کون ہمیں طرز میں سنا رہے ہیں؟
جی فیضان بھائی. آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جا میری تمنا آپ ہے، جانے جا میری تمنا آپ ہے، آپ ہے، آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی جی ٹیم بی. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. سبحان اللہ. ٹیم بی کا ایک اور دفعہ جواب درست ہو گیا ہے. جی علی رضا بھائی یہ شعر آپ طرز میں سنا دیں. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب، ان کو طیبہ کا سفر میٹھا مدینہ مرحبا. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر نہیں، لیکن چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. لیکن سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں فیضان بھائی کی جانب اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی فیضان بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سبحان اللہ. جی شروع کریں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، آبوں پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں واللہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور آسیوں تھا میلو دامن ان کا آسیوں تھا میلو دامن، آسیوں تھا میلو دامن، آسیوں تھا میلو دامن ان کا،
چٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ چٹکنے والے اور سنیوں سے مدد مانگے سنیوں سے مدد مانگے سنیوں ان سے مدد سنیوں سنیوں سے مدد مانگے جاؤ سنیوں سے مدد مانگے مدد مانگے وہ نہیں پڑے بکتے رہے بکنے والے پڑے بکتے رہے بکنے والے اور کفیں دریا چلکنے والے پانچ فوارے چلکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ماشاء اللہ فیضان مہینہ میں بہت ہی پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام سنائے اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے بچائے اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ٹیم اے سے اور پھر ٹیم بی سے باری باری سوالات کیے جائیں گے اور اگر انہوں نے جواب صحیح دے دیا تو ان کو حاصل ہو جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر انہوں نے جواب غلط دیا تو ان کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ تو پہلا سوال ٹیم اے سے، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سعدیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو سعد میں رہتی تھی۔ جی آپ نے جواب دے دیا ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، پہلی بار بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دیکھا؟ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر۔ جی تو آپ نے جواب دیا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر اور آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے مہینوں میں گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ گئے؟ صرف 2 مہینوں میں۔ صرف 2 مہینوں میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ گئے اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہوتا ہے۔ جی اگلا سوال ٹیم بی سے،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مہینوں میں بات کرنا شروع کیا؟ 8 مہینوں میں. جی تو آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 8 مہینوں میں بات کرنا شروع کر دی، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کا دودھ کتنے دنوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا؟ 40 دن. 40 دنوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اور آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے. اگلا سوال پھر ٹیم بی سے. بچپن میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنگل تشریف لے جانے پر جنگل میں کیا تبدیلی آ جاتی؟ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا تھا. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے تھے ان کے بچپن میں جنگل تشریف لے جانے پر جنگل میں کیا تبدیلی آ جاتی؟ جنگل میں یہ تبدیلی آ جاتی کہ جنگل ہرا بھرا ہو جاتا، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کے پاس سوتے تھے؟ دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جی آپ نے جواب دیا دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 10 سال ہوئی تو اپنے چچا کے ساتھ کس ملک کے سفر پر تشریف لے گئے؟ یمن. یمن کے سفر پر تشریف لے گئے، اور ٹیم بی نے دوبارہ جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آنے کی شروعات کیسے ہوئی؟ سچے خوابوں سے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں سے ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے تھے اگلے دن وہ سچ ہو جاتے تھے. اور اسی کے ساتھ ٹیم اے کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے. سچے خواب دیکھنے کا سلسلہ کب تک جاری رہا؟ 6 مہینے تک. 6 مہینے تک سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم اے سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ جن پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جانتے تھے. جی تو ٹیم اے کا جواب ایک بار پھر درست ہو گیا ہے. اگلا سوال ٹیم بی سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شروع میں کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسلمانوں کی تربیت فرماتے تھے؟ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مسلمانوں کی تربیت فرماتے تھے، اور ٹیم بی نے حاصل کرنی ہے 10 پوائنٹس. اگلا سوال ٹیم اے سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑی پر چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو کھلے عام اسلام کی دعوت دی تھی؟ صفا. کنفرم ہے آپ کو؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پہاڑی مروہ تھی؟ صفا ہی ہے پکا؟ بالکل کنفرم. جی آپ نے جواب دے دیا ہے صفا، اور آپ کا یہ جواب جو ہے وہ درست ہو گیا ہے. جی اگلا سوال ٹیم بی سے. اسلام کی پہلی شہید ہونے والی عورت کون ہے؟ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. بالکل کنفرم. اسلام کی پہلی شہید ہونے والی عورت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو یہ کنفرم ہے؟ جی آپ نے جواب دیا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا ٹیم بی کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے سے سوالات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آگے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کے جانب. تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کرنی ہے 70 پوائنٹس، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کرنی ہے 70 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر رہیں، لیکن آگے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے تصویر. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں.
جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ٹیم اے کو پھر ٹیم بی کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی اور آپ کو تصویر کو دیکھ کر یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو. جیسے مثال کے طور پر کعبے کی تصویر دکھائی گئی تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ کعبہ آتا ہو. تو ٹیم اے اور ٹیم بی ریڈی ہیں؟ ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے جنگل کی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سبحان اللہ. جی تو ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے سورج کی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ سورج آتا ہو. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چیر گیا. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے جھنڈا. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جھنڈا آتا ہو. چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے حضرت جبریل نے جھنڈا وہاں لہرایا ہے. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے غلاف کعبہ کی. حجر اسود باب و میزاب و مقام و ملتزم اور غلاف کعبہ کے رنگی نظاروں کو سلام. سبحان اللہ. جی اگلی تصویر لگائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے غار ہرا کی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ غار ہرا آتا ہو. چمکتا ہوا چاند غار ہرا کا، اجالا ہوا برج عرش خدا کا. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے چاند کی. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے پروانہ. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے چٹائی کی. روٹی بھی جو کی اور بچھونا چٹائی کا، کرتے گزر بسر وہ بڑی سادگی کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، انہی پیارے سے اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں بھی دونوں ٹیمیں برابر رہی ہیں. لیکن آئیے بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 160 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 160 پوائنٹس. تو آج کا مقابلہ ٹائی ہو چکا. نہ ٹیم اے نے ٹیم بی کو آگے جانے دیا اور نہ ٹیم بی نے ٹیم اے کو آگے جانے دیا. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کڈز مدنی چینل، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں.